الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کا جو ہفتہ واری سلسلہ چل رہا ہے، اس کی پچھلی 4 کڑیوں میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے۔ پچھلی کڑی میں حضرت ابو بکر کی خلافت اور خلافت کے بعد ان کے ایک اہم اقدام سے متعلق بات ہوئی۔ یہ اقدام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی سپہ سالاری میں ایک لشکر کو روانہ کرنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس لشکر کو تیار کر دیا تھا، اور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس لشکر کو شام کی طرف جانا تھا کہ آپ کی بیماری ہوئی اور لشکر کا جانا رک گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے فیصلے کو آگے بڑھایا، اور یہ کہہ کر آگے بڑھایا کہ جس کام کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا تھا، میں اس کام سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے تھے اس کو کرنا ہی ہے۔ یہ نمونہ ہمارے سامنے اس واقعے کی روشنی میں آیا، اور اس نمونے کی بنیاد پر یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اتباع میں بھلائی ہے، اور خیر کے بہت سارے پوشیدہ معاملات ہیں۔ اس لشکر کو بھیجنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے للچائی ہوئی نگاہ سے، ان پر ہیبت طاری ہو گئی، اور انہوں نے سمجھا کہ ان کے نبی وفات پا گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عرب سے باہر کے علاقے میں جا کر لشکر کشی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ مضبوط لوگ ہیں، اور ان کی طرف آگے بڑھنا یہ خطرے کی بات ہے۔ تو بڑا اچھا اثر پڑا اس کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملتے ہی بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں ایک چیلنج ارتداد نے کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کے طور پر دیتے تھے، اور اب دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو میں ان سے لڑوں گا۔ تو لڑائی کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے ایک مشہور جملہ کہا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے ہوئے دین میں کمی کر دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس رائے کے مخالف تھے، تو ان کی داڑھی پکڑ کر کہا کہ اجبار فی الجاہلیہ جبان فی الاسلام، کہ زمانے جاہلیت میں بڑے مضبوط بنتے تھے اور اسلام میں بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بات مختصر یہ تھی کہ ابو بکر کا سینہ اللہ نے اس مسئلے کے لیے کھول دیا تھا، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ تو اس طرح سے مضبوط اقدام کی بنیاد پر اور فیصلے کی بنیاد پر لوگ جو ڈگمگا رہے تھے، ادھر ادھر ہو رہے تھے، وہ مجبور ہوئے کہ نہیں، جو اسلام ہے اس کو پورا کا پورا تسلیم کرنا ہے۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس سے پہلے غالباً آپ کے سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس دین کی حفاظت 2 لوگوں کے ذریعے کی ہے، ایک ابو بکر کے ذریعے
ارتداد کے موقع پر جب لوگ اسلام سے پھر رہے تھے، اور دوسرے احمد بن حنبل کے ذریعے سے امتحان کے موقع پر، آزمائش کے زمانے میں جب کہ فتنہ خلق قرآن پیدا ہوا تھا، تو یہاں ابو بکر نے مضبوط موقف دکھایا اور وہاں احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مضبوط موقف دکھایا، اور اس طرح سے اسلام کی حفاظت ہوئی۔ ارتداد کی کڑیوں میں سے ایک کڑی یہ تھی کہ بہت سارے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، نبوت کے دعوے دار، اور یہ جو دعویٰ کا جو رسوم ہے نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں پیدا ہو گیا تھا۔ تو طلحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجاح نامی ایک خاتون نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی نے دعویٰ کیا، اور یہ سارے کے سارے لوگ مضبوط ہو گئے اپنی جگہ پر، ان لوگوں کو لے کر جو ارتداد کے راستے پر چلنے والے تھے، جن کو اسلام کے احکام سے، بعض احکام سے پریشانی تھی، خاص طور پر زکوٰۃ کے مسئلے کو لے کر، جو سمجھتے تھے کہ ایک جزیہ ہے اور تاوان ہے، جرمانہ ہے جو دینا پڑ رہا، کمایا وہ ہمارا اور خرچ کریں گے ہم دوسروں پر۔ تو ایسے جو لوگ تھے جن کے نفس پر اسلام گراں گزر رہا تھا، ایسے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو خاص طور پر اس سلسلے میں مسیلمہ نے جو لشکر تیار کیا ہے نا، وہ بڑا مضبوط لشکر تھا، اور اس نے بعض نمازیں ساقط کر دی، اور یہ بات روایتوں کی بنیاد پر سامنے آتی ہے کہ اس نے باقاعدہ ایک صحیفہ بھی تیار کر لیا، یعنی ایک کتاب جس کی تلاوت ہوتی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے پائے گئے جو اس کی کتاب پڑھ رہے تھے۔ تو یہ پیدا ہو گیا۔ اب اس سے لڑائی کرنے کے لیے حضرت ابوبکر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تو پہلے طلحہ سے لڑائی ہوئی، وہ تو بعد میں مسلمان ہو گئے توبہ کر کے، اور پھر اس سے لڑائی ہوئی ہے مسیلمہ۔ تو مسیلمہ سے جو لڑائی ہوئی نا، وہ اسلامی تاریخ کی بڑی لڑائیوں میں سے ایک ہے۔ صرف انصار میں سے 70 بڑے بڑے لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، اور اس جنگ کا اختتام اس طور پر ہوا ہے کہ ایک سوراخ ہے دیوار میں، اس سوراخ میں وحشی بن حرب جو حضرت حمزہ کو قتل کرنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک سر ہے، سر، اور سر پر بال بکھرے ہوئے، اور جو رنگ ہے نا وہ گندمی قسم کا ہے، گویا کہ یہ جو سر ہے وہ اونٹ کی طرح کا ہے۔ تو میں نے ایک چھوٹا نیزہ نکالا اور نشانہ سادھا، اور کہتے ہیں وحشی کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا جو جرم مجھ سے ہوا ہے نا، اس کی معافی کر دے۔ تو میں نے نیزہ مارا اور وہ اپنی جگہ پر رہ گیا، اور پھر ایک انصاری نوجوان نے چڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ بڑی خطرناک لڑائی تھی، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہوئے، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ صحابہ کے قدم ڈگمگانے لگ گئے۔ تو اس موقع پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے، تو انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو ابھارا کہ کدھر جا رہے ہو، کدھر؟ اب تک تو ساری کوششیں اور محنتیں اسی کے لیے ہو رہی تھی، اب کیا بھاگنا ہے؟ تو انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی جان قربان کی، اور پھر صحابہ کو حوصلہ ملا۔ پھر بہرحال یہ جنگ اختتام کو اس طرح پہنچا کہ وحشی بن حرب نے مسیلمہ کا کام تمام کر دیا، اور اس کی لونڈی نے چڑھ کر اعلان کیا کہ امیر المؤمنین کو ایک کالے غلام نے قتل کر دیا ہے۔ اور جب امیر المؤمنین نہیں رہ گئے، مطلب نعوذ باللہ مسیلمہ نہیں رہ گئے، تو پھر کیا ہے؟ تو سارا لشکر بکھر گیا۔ اب اس جنگ میں بہت سارے حفاظ قراء شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ جو قراء کی شہادت ہے نا، اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کیا، اور اس پریشانی کو لے کر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیا ہے؟ کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، قبل اس کے کہ قرآن ضائع ہو جائے، اس کی حفاظت کا سامان ہم کو کر لینا چاہیے۔ اب یہاں ذرا غور کیجیے گا، ایک بات میں نے پچھلے ہفتے کہی تھی اور آج بھی دہرائی میں نے، کہ جو کرنا ہے کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو کریں گے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نا، اس کو نہیں کریں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید کو جمع کر کے اور پورا ایک
پوری ایک جگہ پر پورا قرآن مجید لکھوا کر نہیں گئے تھے. تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اس کو میں کیسے کروں گا. روایت میں یہ بات ہے، صحیح بخاری میں تفصیل موجود ہے کہ برابر حضرت عمر لگے رہے اور کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے حضرت ابوبکر کے سینے کو کھول دیا، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو اللہ نے کھول دیا تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ تم نوجوان آدمی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو قرآن مجید کے لکھنے پر متعین فرمایا تھا، تو تمہیں یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ تم قرآن مجید کے جو اوراق بکھرے ہوئے ادھر ادھر ہے نا ان کو جمع کرو اور ان کو یکجا کر دو ایک جگہ. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یہ کام انجام پایا. کس طرح کہ ایک ایک سورہ ایک ایک جگہ پر کر دی گئی. ایک آیت تھی سورۃ التوبہ کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کے سلسلے میں یہ بات آئی ہے کہ صرف ایک صحابی کے پاس وہ ملی ہے، حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. قرآن مجید جمع ہوا. مشورہ کس کا تھا؟ حضرت عمر کا. اور کن کے دور میں جمع ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. حضرت ابوبکر جب تک رہے ان کے پاس رہا یہ، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حفصہ جو صاحبزادی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے پاس رہا، اور پھر حضرت عثمان کے دور میں اس کو منگوا کر ایک مصحف کی شکل دی گئی. اب جو جمع ہوا تھا نا حضرت ابوبکر کے دور میں وہ کیا ہے؟ وہ صحیفے کی شکل میں. صحیفے کا مطلب یہ کہ ایک ایک سورہ الگ الگ ہے ایک ساتھ، لیکن الگ الگ صورتوں کی شکل میں. ایک قرآن کی شکل میں کس نے جمع کیا ہے؟ تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. تو اس کی کیا مناسبت ہوئی ہے انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. اب یہاں جو بات کرنے کی ہے وہ کیا ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اس کو حضرت ابوبکر نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا، کیوں کیا. تو یہ اور اس طرح کے جو کام ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہو سکتے تھے، چھوڑ دیا گیا ہے، ایسے کاموں کو کہتے مصالح مرسلہ، یعنی ایسی چیزیں کہ مصلحت کی چیزیں کہ جن کو چھوڑ دیا گیا ہے ان کو کیا جائے تو شریعت کی کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، بلکہ شرعی طور پر کوئی نہ کوئی بھلائی حاصل ہوگی. تو یہاں صورتحال کیا ہے؟ وحی اتر رہی ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام اتر رہے ہیں، اور ایسا بھی ہو رہا کہ ایک حکم اترا ہے بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے. تو اب پہلے ہی دن سے اگر لکھنے کا سلسلہ ہوتا نا تو پھر یہ جو منسوخ ہے نا اس کو الگ کرنا وغیرہ کا مسئلہ رہتا ہے، اور ابھی وحی کے اترنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو اس لیے قرآن مجید کو یکجا کرنا آسان نہیں تھا. وحی اترتی کہتے کہ اس کو فلاں سورہ کی فلاں جگہ پر رکھو، اس طرح کی صورتحال تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وحی کے نزول کا سلسلہ چونکہ جاری ہے اس لیے یکجا کرنا ممکن نہیں تھا. لیکن اب کیا ہے؟ تو اب وسائل پیدا ہو گئے ہیں، ضرورت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے یہ کام کر دیا گیا. اور کس نے کیا؟ یہ خلیفہ راشد نے، خلیفہ اول نے. ہم یہ سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالمقابل دائیں بائیں خلفاء راشدین کی بھی سنت ہوگی کیا؟ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کیا خلفاء راشدین کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ بنتا ہے کہ وہ کوئی سنت جاری کرے؟ تو سنت جاری کرنا کس کا کام ہے؟ یہ صحابہ کا کام نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. تو خلفاء کی سنت کا مطلب کیا ہے پھر؟ تو خلفاء کی سنت کا مطلب یہی ہے کیا کہ کچھ ایسے کام ہو سکتے ہیں کہ جن کی ضرورت نہیں تھی یا جن کو کر نہیں سکتے تھے، اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو وہ کریں گے. کہاں سے یہ نمونہ ہم کو حاصل ہوا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے، خلفاء راشدین سے یہ نمونہ حاصل ہوا ہے. تو تراویح کی جماعت کا مسئلہ ہو، حدیث کو جمع کرنے کا مسئلہ ہو، علوم اسلامیہ، فلاں علم اصول حدیث وغیرہ، اس طرح کی ساری چیزیں یہ سب اسی اصول اور اسی نمونے کی بنیاد پر آج ہمارے سامنے مرتب انداز میں موجود ہے. بہرحال خلفاء راشدین کے ذریعے یہ کام ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لازم پکڑنا ہے تو پکڑنا ہے، کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی ہے اعتراض کرنے کی. لیکن ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسا کام نہیں تھا جس کو نئے سرے سے پیدا کیا گیا.
ہے پہلے سے ہوا کام اس کو مرتب کرنا ہے، اور چونکہ پہلے ضرورت نہیں تھی یا رکاوٹ تھی اس لیے مکمل نہیں ہوا، اب ضرورت بھی ہے اور رکاوٹ بھی ختم ہو گئی ہے، اس لیے کرنے میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت 2 سال کچھ مہینے پر مشتمل ہے، اور یہ بات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر کیا یہ انتشار سے بھرا ہوا ہے۔ تو داخلی امور پر توجہ دینے اور پھر باہر بہت زیادہ نکلنے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن ان کے دور میں ایران سے لڑائی کا آغاز ہو گیا تھا، روم والوں سے بھی لڑائیاں ہوئی اور فتوحات بھی حاصل ہوئی ہے، تو فتوحات کا دائرہ بھی چلتا رہا۔ 63 سال کی عمر میں 2 سال 2.25 سال کی خلافت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال اس طور پر ہوا کہ جو انتشار پیدا ہو گیا تھا نا، حضرت ابوبکر نے اپنی فراست، اپنی مضبوطی اور اپنی جرأت کی بنیاد پر سارے انتشار کو ختم کر دیا۔ اور یہ کہنا چاہیے کہ اب حضرت عمر کے حوالے جو دیا جا رہا نا نظام، وہ نظام بہت حد تک کیا ہے مضبوط ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت عمر کے دور میں پھر سرپٹ دوڑ رہا ہے اسلام، ایران ختم، روم تباہ، ہر طرف اسلامی اسلام ہے۔ تو مضبوط کرنے والا اور حفاظت کرنے والا اصل میں کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بات ختم کر رہا ہوں میں کہ وفات کے قریب کا زمانہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، گھر پہ نظر ڈال رہے ہیں ایسا کیا ہے کیا نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ذرا اچھی طرح دیکھ لو، ذرا اچھی طرح دیکھ لو۔ تو دیکھا تو کیا ہے، تو ایک خادم ہے، ایک پیالہ ہے اور ایک دودھ دہنے کا برتن ہے۔ کل اثاثہ مسلمانوں کے خلیفے کا، پہلے خلیفے کا یہی ہے، اور ان کے سلسلے میں بھی حکم کیا ہے، تو کہا کہ میرے انتقال کے بعد عمر کے حوالے ان چیزوں کو کر دینا۔ وفات ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک ان چیزوں کو پہنچایا گیا، تو حضرت عمر خود دنیا سے بیزار اور دور رہنے والے، وہ کہہ رہے کہ ابوبکر آپ نے بعد والوں کا کام بہت مشکل کر دیا ہے، آپ نے بعد والوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ اور عبرت اور نصیحت کی بات یہ بھی ہمارے لیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ کہنے لگی ابوبکر کہ میری 2 چادریں نا ان کو اچھی طرح دھو دینا اور انہی میں مجھے کفنانا، نئے کپڑے کی ضرورت کس کو ہے؟ تو کہا کہ مردوں کو ضرورت نہیں ہے، زندوں کے لیے وہ مناسب ہے۔ یہ حضرت ابوبکر ہیں جن پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے غداری کی، کس کے ساتھ غداری کی؟ آل رسول کے ساتھ غداری کی۔ تو غداری کر کے کیا کیا؟ دنیا کمایا، کیا کمایا گیا؟ ذرا سوچئے، عقل بھی تو کچھ کام کرتی ہے نا۔ اگر غداری ہوتی، دنیا بنایا جاتا، کچھ نمونے ہوتے دنیا کے، تو کہتے کہ چلو اپنے لیے کیا تھا، لیکن اپنا کچھ نہیں تھا یہاں۔ جو کچھ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی بنیاد پر ہے، اور بات مختصر یہ کہ جو کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کریں گے، اور جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اس کو نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔